لیکن مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے۔ میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جس وقت اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو پھر کائنات میں 14 طبق روشن نظر آتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ مستدرک للحاکم اس کے اندر جلد نمبر 4 میں یہ حدیث نمبر 4828 ہے۔ عبداللہ بن شداد اپنے باپ شداد بن ہاد سے یہ روایت کرتے ہیں۔ شداد بن ہاد کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلاتي الظہر او العصر، دو نمازوں میں سے ایک نماز تھی، یا ظہر تھی یا عصر تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے کاشانہ نبوت سے، وهو حامل احد ابنیہ الحسن او الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ہمارے آقا علیہ السلام یوں تشریف لائے کہ اپنے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو اٹھایا ہوا تھا، یا وہ امام حسن تھے یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں فوضعہ عند قدمہ الیمنی، نماز جب شروع ہوئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس شہزادے کو نیچے اتارا اپنے دائیں قدم کے ساتھ اور نماز شروع فرما دی۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدون، قیام ہوا، رکوع ہوا اور پھر حالت سجدہ آ گئی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں پہنچے، اب ادھر رب کا دیدار ہے معراج والا، حالت سجدہ میں پہنچے۔ وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِي، تو وہ شہزادے جن کو نیچے اتارا تھا وہ میرے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث شریف جس کے بارے میں امام حاکم نے لکھا صحیح علی شرط شیخین، شیخین سے مراد ہے امام بخاری اور امام مسلم، کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر بھی ہے اور امام مسلم کی شرط پر بھی ہے، جو حدیث کی صحت پرکھنے کی انہوں نے شرطیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر جب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ مبارک طویل کر دیا، اور اتنا طویل کیا کہ حضرت شداد بن ہاد کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی سجدے میں، تو میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ سبب کیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلا جماعت ہو رہی تھی، تو پیچھے ایک نمازی جو صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہتے فعدت فسجدت، میں نے سر اٹھایا، میں نے دیکھا اور پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت نماز مکمل ہوئی قال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سجدت فی صلاتک ہذہ سجدۃ ما کنت تسجدها، آج ایسا ایک سجدہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس انداز کا، اس نوعیت کا، یعنی صحابہ کی یاداشت کے مطابق، یعنی جو روزانہ نماز ساتھ پڑھتے ہیں کہ آج جیسا سجدہ ایک ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو ساتھ صحابہ نے اپنی طرف سے ایک تعویل پیش کی کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، افشیء امرت بہ او کان یوحی الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ سجدہ یوں کرنا ہے، یا پھر حالت سجدہ میں وحی آ گئی تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ سجدہ اتنا طویل کر دیا گیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، نہ کوئی اس سجدے کے لیے جدا حکم تھا کہ فلاں نماز کا اتنا سجدہ یہ لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی حالت سجدہ میں کوئی وحی آئی ہے، اس کے باوجود یہ سجدہ باقی سجدوں سے منفرد ادا کیا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن ابنی ارتحلنی، اصل میں سبب یہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا، یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب جس وقت بیٹا پشت پہ سوار ہوا ہے، یہ ہے مزاج رسول علیہ السلام اور سٹیٹس ان کا شریعت میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہیں حالت نماز میں، اور مسئلہ ایک نیا پیش ہو گیا ہے کہ اپنا شہزادہ پشت پہ سوار ہو گیا ہے،
اب اس دوران جو اپنا ذاتی اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے، فرمایا لیکن ابنی ارتحلنی، سبب یہ نہیں کہ وحی آئی ہے، سبب یہ نہیں کہ حکم خدا ہے کہ سجدہ لمبا کرو، اگرچہ جو کچھ کرنا ہے وہ رب کی مرضی ہی قرار پائے گی، کیونکہ یہ محبوب وہ ہے کہ جو رب کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں ہے، لیکن جدا کوئی امر نہیں رب کی طرف سے آیا اور نہ کوئی وحی کا سلسلہ تھا کہ یہ سجدہ لمبا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہوا، فکرہت، تو میں نے ناپسند کیا، کس چیز کو؟ ان اعجلہ، کہ وہ اترنا نہ چاہتے ہو تو میں زور سے ان کو نیچے اتاروں، لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ سجدہ جو روٹین کا ہے اتنا کروں اور ان کو اترنے میں جلدی ہو، ان کو جلدی اتارنا میں نے ناپسند کیا، اور میں نے پسند اس طرح کیا کہ جب مرضی اپنی ہو تو پھر نیچے اترے۔ لفظ یہ ہے حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میں نے اب بات امام حسن یا امام حسین کے مرضی پہ چھوڑ دی کہ سجدے کو میں نے ختم نہیں کرنا، پہلے انہوں نے خود اترنا ہے تو پھر میں نے سر اٹھانا ہے۔ لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں ان کو جلدی میں ڈالوں، کہ میں سر اوپر کروں تو ان کو جلدی جلدی نیچے اترنا پڑے، ان کو جلدی میں ڈالنا یہ میں نے ناپسند کیا، اور میں نے پسند یہ کیا کہ جتنا مرضی ہے بیٹھے رہیں، اتریں گے تو اپنی مرضی سے اتریں گے تو پھر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا، چونکہ یہ سجدہ لمبے کرنے والے صاحب شریعت ہیں، جن کی زبان سے، جن کے عمل سے، جن کے قول سے، جن کے فعل سے شریعت جنم لیتی ہے اور قانون شریعت بنتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا طبیعت کا خیال ہے حسنین کریمین کی طبیعت کا، کس قدر ان کے مزاج کو محفوظ رکھنا کہ کہیں ٹھیس نہ پہنچے۔ کیا میرے آقا علیہ السلام کے نزدیک مزاج حسنین کریمین کا ایک مقام ہے سرکار کی شفقت کے پیش نظر، ادب کے پیش نظر، حالانکہ سب تابع ہیں میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اور سب تابع ہیں سرکار کی حکم کے، مگر محبوب علیہ السلام نے اتنا پیار عطا کیا ان شہزادوں کو، فرمایا لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں سر اٹھاؤں، جو وقت معین تھا سجدے کا، جو روٹین سے ہو رہے تھے، کہ ان کو پھر جلدی جلدی نیچے اترنا پڑے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ میری طبیعت نے پسند نہیں کیا۔ کب تک میں سجدے کو دراز کرنے والا تھا؟ فرمایا میں نے طے کیا ہوا تھا حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ انہیں جو شوق پیدا ہوا ہے کہ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، جب یہ شوق پورا کر لیں تو خود نیچے اتریں۔